السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کویت میں براہ راست سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے والی اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی۔ قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں اضافے کے فیصلے اور سوشل سیکیورٹیز اور فوجی ریٹائرمنٹ کے متعلق قوانین کے اجرا کی تعریف کی ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیتیں جاری ہیں۔ بیت المقدس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر تازہ حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں صورتحال نازک ہے۔ یوکرین نے روس کو اسی محصور شہر میں مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کویت ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروموشن اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مشعل جابر الحمد الصباح نے البحر پیلس میں واقع ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ریٹائرڈ قطری ملازمین کی پینشن میں اضافے کے فیصلے اور سوشل سیکیورٹیز اور فوجی ریٹائرمنٹ کے متعلق قوانین کے اجرا کی تعریف کی۔ کابینہ نے کہا کہ اس فیصلے سے صاحب سمو امیر کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک باعزت زندگی گزاریں، اور جاری کردہ قوانین اس راہ میں اہم قدم ہے۔ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ اسی طرح کابینہ نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے فوج کی حفاظت میں مسجد کے احاطے میں زبردستی داخلے اور نمازیوں پر حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ سول سروس اینڈ گورنمنٹ ڈیولپمنٹ بیورو کے سربراہ جناب عبدالعزیز بن ناصر بن مبارک آل خلیفہ نے کہا ہے کہ تمام الاؤنسز جو کورونا وبا کی وجہ سے روک لیے گئے تھے ہر سیکٹر میں واضح اصولوں اور ضوابط کے تحت بحال کر دیے جائیں گے۔ جناب آل خلیفہ قطر ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے کویت ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پروموشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل شیخ ڈاکٹر مشعل جابر الحمد الصباح نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور اس کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ بات چیت کے دوران قطری اور کویتی بزنس سیکٹرز میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے اقدامات سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بھی زیر بحث آئے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں وزیر اعظم جناب نجیب میقاتی کے ساتھ قطر کے سفیر جناب ابراہیم بن عبدالعزیز السہلاوی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستانی پی ایم نے قطر پاک تعلقات کی سطح کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان ان تعلقات کو تمام شعبوں میں مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بدستور کشیدگی ہے اور اسرائیل کی جارحیتیں جاری ہیں۔
قابض اسرائیل کے جنگی جہازوں نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع البریج نامی کیمپ پر تازہ حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مادی اور مالی نقصان ہوا ہے، البتہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسرائیلی توپ خانے نے غزہ پٹی کے جنوبی علاقوں میں واقع فلسطینیوں کے متعدد سیکیورٹی پوائنٹس پر بھی گولہ باری کی۔ جواباً غزہ پٹی کی جانب سے اسرائیلی حملوں کے جواب میں میزائل گولے برسائے گئے ہیں۔ اس دوران بیت المقدس اور مسجد اقصی میں اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ قابض فوج مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئی اور المسجد القبلی کا محاصرہ کر لیا اور نمازیوں کو مسجد سے زبردستی نکالنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے اور ربر کی گولیاں چلائیں۔ قابض دستوں نے قبۃ الصخرہ کی پہرےدار خواتین کو زدوکوب کیا، جبکہ یہودی آبادکاروں نے قابض دستوں کی حفاظت میں لگاتار 5ویں دن مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل مسجد اقصی کا محاصرہ فوراً ختم کرے۔ مسجد کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بیت المقدس شہر کو ایک فوجی بریگیڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ محصور شہر ماریوپول میں واقع فولاد کی ایک فیکٹری میں تقریباً 1000 عام شہری اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ شہر میں صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور یوکرین کے فوجی دستے شہر میں آخری مقام پر مورچہ بند ہیں۔ روسی فوج نے کہا ہے کہ یوکرینی دستے یا ہتھیار ڈال دیں اور یا موت کا سامنا کریں۔ ایک اور بیان میں یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے دونباس نامی علاقے میں روس کے دستوں کی جانب سے پیش قدمی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی نائب وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ماریوپول سے عام شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ انسانی گزرگاہوں کے متعلق منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے روس پر فائر بندی کو توڑنے اور بسوں کا راستہ روکنے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر یوکرین نے بغیر کسی پیشگی شرط کے روس کو پیشکش کی ہے کہ وہ محصور ساحلی شہر ماریوپول میں مذاکرات کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب انتونیو گوتریس نے ماسکو اور کیف کے دورے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ فوجی کشیدگی ختم کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم کرنے کے مقصد کے تحت روس اور یوکرین کے صدور کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ امریکہ نے روس کی متعدد شخصیات اور کئی اداروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، جن میں روس کا ایک تجارتی بینک بھی شامل ہے۔ اس دوران یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے حلیف ممالک اب اس امر کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل امریکہ اور کئی مغربی ملکوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کی مزید فوجی سپورٹ کریں گے۔ دوسری جانب روس نے سرمٹ طرز کے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو بر اعظموں کو پار کر کے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ میزائل روس کے ایٹمی ذخیرے میں تازہ اضافہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ اس میزائل کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اب روس کے دشمن دھمکی دینے سے قبل کئی بار سوچیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ کویت میں براہ راست سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے والی اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی۔ قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے ریٹائرڈ قطری ملازمین کی پینشن میں اضافے کے فیصلے اور سوشل سیکیورٹیز اور فوجی ریٹائرمنٹ کے متعلق قوانین کے اجرا کی تعریف کی ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیتیں جاری ہیں۔
بیت المقدس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں صورتحال نازک ہو گئی ہے۔ یوکرین نے روس کو اسی محصور شہر میں مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سورانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔